میرے آج کے گیسٹ مائنڈ انجینئر علی صاحب میرے بھائی ہیں، میرے استاد ہیں، میرے جگر جان ہیں. آپ نے انہیں میرے چینل پر متعدد بار دیکھا ہوگا. علی بھائی نے اپنی ساری زندگی اس $1 ملین مشین کو سمجھنے میں لگا دی اور اس معمے کو حل کیا کہ کیوں کچھ لوگ فرام دا فلک آف اے رسٹ تھوڑے تھوڑے سے ایفرٹ کر کے بہت زیادہ رزلٹ اچیو کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ بہت ساری محنتیں بے ثمر کیوں چلی جاتی ہیں. علی بھائی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں نا اسے سیرت النبی سے ہمیشہ ریلیٹ کرتے ہیں، وہ سیرت سے کبھی باہر ہی نہیں جا سکتے. تو آج آپ کو مائنڈ سے ریلیٹڈ جو ڈسکشن ہے وہ شاید آپ کو سائنٹیفک کم اور اسلامک زیادہ لگے گی. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ویڈیو دیکھیے. ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک بچے کو لے کے آیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمر کیا ہے. غالباً 7 سال سے زیادہ عمر تھی. تو انہوں نے کہا اس کی تربیت ہو چکی، اسے لے جاؤ. اس طرح کی بات سنی ہوئی میں نے. ٹھیک ہے، کیا یہ بہتر نہیں کہ بچپن میں یہ کام کیا جائے جب بڑے ہو کے آپ دماغ کو کھول کھول کے واپس فٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے گاڑی خرید لی، خریدنے کے بعد آپ کو پتا چلا جاتا گوڑے ہی نہیں کام کرتا، تو اب آپ کیا اس گاڑی کو پھینک دیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں. ریپیئر کریں گے نا، ریپیئر کریں گے ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹیز اینڈ نالج. بھائی جو بچہ 7 سے اوپر نکل گیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ کیا اس کو چینج ہونے کا ٹائم نہیں، ضرورت نہیں؟ میں خود آج 2008 تک ایک جاہلوں کی لسٹ میں تھا. ٹھیک ہے، میں جہالت کے کام کرتا تھا. میں بچوں کو مارنا، بچوں کو غلط طریقے سے ان کو ڈیل کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، میں خود یہ کام کرتا تھا. فخر نہیں کر رہا ہوں، بٹ کیا مجھے امپروو ہونے کا حق نہیں تھا؟ بالکل. تو پھر جو اب بائی دا وے مجھے اس واقعہ جو آپ نے سنایا، مجھے اس کی صحت پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. میں نے بھی کہیں پڑھا نہیں، میں نے بھی سنا ملٹیپل ٹائمز. حضرت علی کے نام سے وہ یار حکمت کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کے نام سے نا بہت ساری چیزیں ایسی منسوب ہو جاتی ہیں کئی دفعہ جو لاجک پہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہ بات. کیونکہ دیکھو انہوں نے اگر انہوں نے کہا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے ضرور کہا ہے جو ہم مائنڈ سائنسز میں کہتے ہیں کہ فرسٹ 7 years آر فارمیٹیو ایئرز، آر انڈکٹیو لرننگ ایئرز. جو بچے نے پہلے 7 سال میں سیکھ لیا ہے نا، وہ اگلے 7 سال اس کے ایکسپیریمنٹ کرے گا اور 14 سال میں وہ اس کی پرسنالٹی بن جائے گی. صحیح. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یس ہیز دیٹ، اگر یہ صحیح ہے تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس پوائنٹ آف ویو سے کسی نے یہ بات سمجھائی ہے یا کہی ہے کہ اس کے بعد بچہ چینج نہیں ہو سکتا، تو تمام صحابہ 7 سال کے پاک نے بدلا، سب کو بدلا. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپلس دے کے ہمیں دکھائی. اس لیے اگر ہم یہ کارپیٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم اگر اس طرح سے لیں گے تو یہ نیگیٹو، یہ اسٹیٹمنٹ حضرت علی نہیں ہو سکتی، میں نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس مفہوم میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں. سو اسی طرح ہم نے چینج کا جو پروسیس ہے نا وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں، یہ ایویں نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، رائٹ. سو آپ چاہے مائنڈ سائنسز کا راؤٹ لو، دیکھو میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ یار مجھ سے سیکھو، میں کہتا ہوں جاؤ جا کے علم والے سے سیکھو. ٹھیک ہے، تو آپ وہ راؤٹ لو گے، آپ کیا کہتے ہیں علماء کا راؤٹ لو گے، راؤٹس ہے نا، آپ سائنس کا راؤٹ لو گے، آپ جو بھی راؤٹ لو گے، الٹیمیٹلی آپ سچ تک پہنچو گے. صحیح ہے. اور سچ یہ ہے کہ آپ کو میرے رب نے احسن تقویم بنایا. بے شک. ٹھیک ہے، آپ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ بھی ٹھیک کر لیں، میرے نزدیک یہ کانسیپٹ غلط ہے. نہیں، اشرف المخلوقات کا مطلب میں کیڑوں میں بہتر ہوں، اور احسن تقویم میرا رب کہہ رہا ہے میں نے بیسٹ بنا دیا. میں اس کے بعد اس سے اچھا بنانا ہی نہیں چاہتا. بالکل بنا سکتا نہیں کہا، بنانا چاہتا ہی نہیں بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ سوچو کہ میرے اور آپ پہ کتنا بڑا کرم ہے، ہمیں اس نے اپنے محبوب کی شکل میں بنایا ہے. کیا بات. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے محبوب جس کو وہ درود بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اس سے کوئی بہتر بناؤں گا. فل اسٹاپ، اینڈ آف سٹوری ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک. تو اب جب مجھے وہ بیسٹ بنا دیا ہے میرے رب نے، تو یار کیا مجھ پہ یہ بیسک فرض نہیں ہے کہ میں اس بیسٹ کا فزیکل تو بن گیا ہوں، اب میں اسپریچول بھی بن کے دکھاؤں. بالکل. ٹھیک ہے. صحیح. وہ جو چینج کا سفر ہے، وہ مجھے جس دن یہ ادراک ہو جائے گا کہ میں ہوں کون، میں کیوں ہوں، میں اسی دن وہ سفر شروع کروں گا. ادروائز
میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں دنیا میں نا دو ہی طرح کے لوگ ہیں, یا لیڈرز ہیں یا فالوورز ہیں. تیسری ٹائپ کوئی نہیں ہے, جڑی بھی لا کے دکھا دو میں نے. ٹھیک ہے, لیڈر ہمیشہ نئی چیز لے کر آتا ہے اور ہم 99.9% فالو ہی کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ہم چاہے یہ کہہ دیں جی میں نے ایپل تھا نا, وہ لیڈر تھا, اس نے ایک نیا سٹائل ٹوٹل بنا دیا اس کا آئی فون کا. ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کو پتا ہے پہلا اسمارٹ فون کس نے اور کب بنایا تھا, یہ پتا ہے وہ؟ نہیں. آپ سے پہلے وہ منڈی ہلا رہا ہے. پڑھا لکھا آئی میٹ ایک کمپنی تھی. اچھا. 2000 میں سپٹمبر یا اکتوبر 2000 میں ان کا پہلا اسمارٹ فون انہوں نے لانچ کیا تھا. اس کے اوپر چھوٹا سا اینٹنا تھا, اتنا سا. ٹھیک ہے, اور ایگزیکٹ اس سے بھی بڑے سائز میں تھا. اور مجھے یاد ہے میں نے وہ پہلا فون خریدا تھا, اس لیے مجھے پتا ہے پہلی لانچ پہ ہم نے جا کے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہتے ہیں انی پہ گئی سی کہ یار آئی میٹ تو ایک دم دبئی کی ہوم گراؤنڈ کمپنی تھی ہے. ٹھیک ہے, ایک دم وہ کمپنی اٹھی اور اس نے جناب 2-3 سال کے اندر اس نے مارکیٹ کو سویم کر دیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن نوکیا نے پہلا فون پر, نوکیا اتنا بڑا نام تھا. ٹھیک ہے, کمیونیکیٹر, میں آج بھی فیسینیٹ کرتا ہوں, کمیونیکیٹر جیسا فون آج بھی کوئی نہیں بنا سکا. صحیح بات. ٹھیک ہے, لیکن وہ ٹرینڈ کے ساتھ یا وہ آگے اپنے آپ کو وہ ایڈوانٹیج جو ارلی موور ایڈوانٹیج تھا اس کو لے نہیں سکے. ٹھیک ہے, تو وہ لیڈرز نہیں تھے, یہ بات سمجھنا. اگر وہ لیڈر ہوتے تو آج بھی وہ کنٹینیو کر رہے ہوتے. سیمسنگ نے, انہوں نے وہ ونڈوز کا فون تھا, انہوں نے مائکروسافٹ سے سافٹ ویئر لے کے بنایا تھا. ٹھیک ہے, سیمسنگ لیڈر ہے, سیمسنگ نے کہا میں اپنا اینڈرائڈ بناؤں گا. ایپل لیڈر نے کہا میں اپنا آئی او ایس بناؤں گا. کریکٹ. اب آپ دیکھ لو, کیا آئی او ایس کی کاپیز نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی. کیا اینڈرائڈ کی کاپیز نہیں آ رہی؟ یہ سب فالوورز ہیں. آپ ہواوے کہو, فلانا کہو, یہ سب فالوورز ہیں, مکھی میں مکھی مار رہے ہیں. تو اسی طرح ہم ان سے بڑے فالوورز, ہم فالوورز کے فالوورز ہیں. ٹھیک ہے, غلام ابن غلام ہیں ہم. سو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر فالوورز کی لسٹ میں ہی رکھنا چاہتے ہو تو مت سیکھو. لیڈر بننا ہے تو پہلے خود کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہاں پر میرے ماں باپ قربان, میرا سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون ان کی خاک پہ قربان, ان پہ تو جو وہی ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بن کے دکھایا تھا لیڈر, پھر اللہ نے ان کو لیڈرشپ دی. یہ دیکھو سمجھ نہیں کیسے, صادق بن کے دکھایا, امین بن کے دکھایا, حجر اسود لگانی تھی تو سب نے کہا ان کو بلاؤ. صحیح, لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا. بالکل ٹھیک. باقی تو سارے فالوورز رہے ہیں. رائٹ. تو آپ نے اگر لیڈر بننا ہے تو یو ہیو ٹو بی ڈفرنٹ. اینڈ ہاؤ کین یو بی ڈفرنٹ اف یو ڈونٹ نو کہ میرے اس انگلی میں کتنی طاقت ہے اور میری انگلی میں کتنی طاقت ہے. آپ مطلب میں کرکٹ کھیلتا ہوں نا, اگر تو میں رائٹ لیفٹ دونوں سے بیٹنگ بالنگ کرتا ہوں. ابھی ہمارا وہ کراچی میں دوست کی بیٹی کی شادی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے مجھے پھر کہا وہ ٹیپ بال سے کھیلنا تھا نا, وہ جو انڈور کھیلتے ہیں, تو میں نے ایک رائٹ سے ماری, ایک لیفٹ. وہ کہتے یہ کر رہے ہیں آپ. بھائی مجھے پتا ہے کہ میں یہ دونوں کام کر سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ بھی یہ دونوں کام کر سکتے ہو شاید. ایگزیکٹلی. میں نے ایکسپلور کیا اپنے آپ کو. میں لیفٹی نہیں ہوں, میں لیفٹ سے لکھتا بھی ہوں, میں لیفٹ سے بالنگ بھی کرتا ہوں, لیفٹ سے بیٹنگ بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں میچز میں کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی بھی میں نے اس دن میچ میں کرائی ہے, ایک بال رائٹ سے گئی, ایک بال لیفٹ سے کرائی ہے. ٹھیک ہے. ناؤ میں ایمبی ڈیکسٹرکس ہوں. میری زبان میں بات کریں, ہاں وہ جن کے دونوں ہاتھ چلتے ہیں. اچھا, میں ایمبی ڈیکسٹرکس. اچھا, میں ایمبی ڈیکسٹرکس بائی چوائس بنا ہوں. آئی واز ناٹ بورن. واہ. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے کہاں سے سیکھا. ہمارے ایک سینئر تھے مجتبیٰ بھائی حسن آباد میں, ان کا نا وہ ہی واز امنگ دا ٹاپ 5 اسٹوڈنٹس آف دا کالج. تو بورڈ کے ایگزام سے 1 مہینہ پہلے ان کا رائٹ ہینڈ ٹوٹ گیا. اب بورڈ کے پرچے کیسے لکھ کے دیں, ریکویسٹ بھیجی کہ جی ان کو لکھنے کے لیے کوئی بندہ دے دیا جائے, تو بورڈ نے کہا نہیں. یار اس شیر کے بچے نے 1 مہینے میں لیفٹ ہینڈ سے لکھنا سیکھا, بورڈ کے پرچے دیے, اینڈ ہی واز 3rd ان دا بورڈ. کیا بات. میں نے سوچا کہ یار اگر یہ کر سکتا ہے نا, میں بھی کر سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے میرے اندر یہ ایبلٹی اللہ نے دی ہے. ادراک نہیں تھا مجھے, اس واقعے سے ادراک ہوا. میں اس وقت 8ویں میں تھا. ٹھیک ہے, جب کا میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. تو ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا ایبلٹیز ہیں. تو مائنڈ از لائک اے پیراشوٹ.
It only works when you open it up. صحیح ہے. مجھے لوگ پوچھتے ہیں سر آپ کورس کرنے ہیں تو ہم کیا سوچ کے ہیں, میں کہتا ہوں صرف مائنڈ کھول کے آؤ اور کوئی نہیں لے آنا. صحیح ہے. سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن. نہیں, بہترین بات. مجھے علی بھائی یہ بات بتائیے کہ آپ نے بھی سیرت پڑھی ہوگی ماشاء اللہ, کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا ہو کہ یار میں بھی صحابہ کرام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ائمہ کرام نے یا ٹیکنیک وہ یہ یوز کر رہے تھے, نومن کلیچر آج ہم لوگوں نے آ کے بنایا ہے, کبھی ایسی چیز ہوئی کہ آپ نے دیکھا یار ایگزیکٹلی کام تو یہی والا کر رہے تھے, کیونکہ دیر کوڈ ناٹ بی اے بیٹر وے آف ٹرانسفارمنگ ہیومن بیٹر دین دوز گائز. آف کورس فہد, میں بڑے ہی افسوس سے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی سے یہ بات کہتا ہوں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ٹھیک ہے, گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان ہے. پہلی یونیورسٹی دنیا میں کس نے بنائی ہے آپ کو پتا؟ انقرہ میں بنی. کہاں, کون سی تھی پہلی یونیورسٹی؟ پھر مسجد نبوی کو مانے, پھر نہیں وہ آپ اس کو کالج کہہ لو. کالج کہہ لیں. اچھا چلیں آپ بتائیں. مطلب یونیورسٹی تو تھی لیکن اس پوائنٹ میں کہا یہ ایک فارمل آج جس ہم یونیورسٹی جانتے ہیں وہ اسپین میں اندلس میں بنائی تھی, مسلمانوں نے بنائی تھی. ٹھیک ہے. اور آکسفورڈ از دی فوٹو کاپی آف دیٹ یونیورسٹی. لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دیٹ, ایون بلڈنگس تک کاپی کی گئی تھی. ٹھیک ہے, لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو دیٹ. ٹھیک ہے. سو علوم جتنے بھی ہیں, علم صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے علم وہی قرآن بھی ہے اور وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے, کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا یہ کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے جو ہم ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جو کچھ اچھا اس میں جو کام کر رہا ہوں, قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز جو میں بک اپنی لکھ رہا ہوں, جو میں کام کر رہا ہوں وہ یہی کام ہے میرا کہ یار میں جو پڑھاتا ہوں, میں سب کو کہتا ہوں جو میں پڑھاتا ہوں اگر وہ قرآن اور سننا میں نہ ثابت ہو تو اٹھا کے میرے منہ پہ مار دینا. کیا بات. ٹھیک ہوگی بات. اور اگر وہ قرآن سننا سے ثابت ہو رہا ہے تو پھر سنت سمجھ کے زندہ کر لینا. ٹھیک ہو گیا. سو باڈی لینگویج کی سائنس ہو, NLP کی سائنس ہو, کوچنگ کی سائنس ہو. کوچنگ میں کیا کہتے ہیں, کوچ کون ہے جو اچھے سوال پوچھے. آ جاؤ پھر کوچنگ کی ہائٹ بتاؤں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کر سکتا ہوں؟ ہائٹ آف کوچنگ ہے اس کا جواب. یہ نہیں کہا استغفر اللہ, نہیں کیا. حالانکہ صحابہ ہوئے تھے, تیش میں آئے تھے, مگر انہوں نے نہیں کیا. ہاں, وہ پیشاب کر رہا ہے. حضرت عمر اٹھنے لگے تھے. میں آرام ہوں, نیچرل کال آف نیچر ہے کوچنگ. ٹھیک ہے. یا ابا عمیر ما فعل عمیر. ٹھیک ہے, پیرنٹنگ ہے. مطلب آپ پکڑو کون سا فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں صحابہ نے بچے پکڑ لیے, ایک دو نا, ایک بچہ میں, ایک ہے دو تھے, ایک تھا شاید, اور اس کو وہ کہتے ہیں they started roughing him up, مطلب اس کو کٹنا شروع کر دیا کہ بتا کتنے آئے ہیں وہاں سے. یہودیوں کا کفار مکہ کا بچہ تھا, ادھر سے غلطی سے یہاں آ گیا تھا, تو بتا کتنے لوگ ہیں. وہ بچہ بیچارہ روئی جائے, اس کو نہیں سمجھ, بچے تھا 13-14 سال کا بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے, باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ بچے کو ہاتھ نہیں اٹھانا. بچے کو اپنے پاس بلایا, اس کو پانی پلایا, اس کو پیار کیا اور اس سے ایک سوال پوچھا, اونٹ کتنے ہیں؟ بچے نے کہا 9 یا 10. عربوں کو پتا تھا کہ ایک اونٹ 100 بندے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی نے فوراً کہا یا 900 ہے یا 1000 ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, صحیح سوال. ہائٹ آف وزڈم اینڈ ہائٹ آف کوچنگ. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب وہی سوال بچہ, وہ بچہ جسٹیفائڈ تھا کہ یار میں نے کس طرح بندے گن لوں. ہاں, لیکن اونٹ 9 ہے, اونٹ گن سکتے یا 10 ہے, یہ تو گنے جا ہی سکتے ہیں. صحیح ہے. رائٹ ناؤ اب مجھے بتاؤ کہ یہ ہم نے کیا. اچھا میں اس کے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, مفتی عثمان اکبر, یہ جامعۃ الرشید کے ہیڈ آف HR ہیں, پہلے دارالفتہ میں بھی ہم کے. تو وہ مجھے کہنے لگے علی بھائی جب میں نے آپ سے سلوا کیا, NLP کیا, باڈی لینگویج کیا, تو میرے کچھ سینئرز نے مجھے منع کیا کہ اس طرح کے علوم کی طرف نہیں جانا. لیکن میں نے کہا یار دیکھوں اسی ہے کیا. تو کرنے کے بعد میں حیران رہ گیا. میں اپنے استاد جی کے پاس گیا, میں نے کہا استاد جی جو کچھ میں NLP میں پڑھ کے آیا ہوں, آپ اور جتنے آپ سینئر اساتذہ ہیں, آپ سب یہی ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں, صرف آپ نے ان کو سسٹمیٹکلی ڈیفائن نہیں کیا, آپ ہمیں نہیں سکھا پا رہے, آپ خود یہی یوز کر رہے ہیں. ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں, تجرباتی طور پہ سیکھ رہے ہیں, ہم بھی شاید یہ اڈاپٹ کر لیں گے. ٹھیک. تو میں نے جب کہا تھا نا میں کیوں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہوں, کیونکہ ہم نے ان کی سیرہ کو کرونالوجیکلی ہسٹوریکلی تو پڑھ لیا, اس میں سے سیکھنا کیا تھا وہ نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, معاشرت نہیں سیکھی اس سے. ہم احادیث کے مفہوم میں, مطلب میں یہ ہم جب کہہ رہا ہوں تو میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پلیز میں کلیریفائی, میں جنرلائز کر رہا ہوں.
کیونکہ جو علماء نے کام کیا ہے تبھی تو ہم تک پہنچا ہے نا, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. بٹ اگین علماء, ناٹ ایوری بڈی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا کہ یار اس میں حکمت کیا تھی. اس میں فار ایگزامپل میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, معراج کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا. جی سنا ہے. اس میں کوئی میری معاشرت کی کوئی چیز ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال معاشرت کی. معراج مجھے کچھ سکھاتا ہے کہ زندگی میں کیسے معراج کہیں کام آ سکتا ہے؟ سوائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ثابت کرنا میں سمجھتا ہوں میرا کام نہیں ہے. کیوں؟ وہ جس کا رب کہہ رہا ہے یار کہ ہم اس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں, ان کی عظمت ہم ثابت کرنے والے ہیں کون؟ رائٹ. وہ صدیق کہہ بیٹھا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے تو سچ ہے, تو وہ عظمت اس دن اسٹیبلش ہو گئی. ٹھیک. اب ہم سیکھیں کہ کیا اس واقعے سے, معراج کے واقعے سے میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں بلکہ 3 دیتا ہوں. براق کی کیا, جب اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے لگے تو براق نے تھوڑی سی ٹانگیں اٹھانے کی کوشش کی, تو جبرائیل نے اسے کہا کہ تیرے پہ آج جو ہستی بیٹھی ہے نا وہ دنیا کی تیرے پہ بیٹھنے والی اس تمام ہستیوں میں سب سے بڑی ہستی ہے. اس کے بعد براق بالکل ایزی ہو گیا. اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی آئے, آپ نے سب سے پہلا کام کیا پتہ ہے آپ کو؟ کیا کیا؟ براق کو کھونٹی سے باندھا. وہ کھونٹی آج بھی وہاں لگی ہوئی ہے. اچھا. نو میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے کہا کہ جی معراج سے ہمیں معاشرت سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, کیا نعوذ باللہ براق کی مجال تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتا؟ بالکل. کیا نعوذ باللہ جبرائیل چوری کرنے آئے تھے؟ کیا نعوذ باللہ وہ جو انبیاء 1,24,000 نماز پڑھ رہے تھے پیچھے, کہ ان میں سے کسی نے براق لے کے بھاگ جانا تھا؟ تو کھونٹی سے کیوں باندھا؟ پہلے توکل سے توکل کرو, تالا لگاؤ پھر توکل کرو. یہ میری آج کی معاشرت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل ہے. آگے چلو, پہلے آسمان پہ جاتے ہیں. کیا کائنات سجی ہوئی تھی کہ محبوب سے ملاقات ہے, رائٹ؟ تو کیا سب کو نہیں پتا تھا کون آ رہا ہے, کس کو ملنے آ رہا ہے؟ مطلب آپ یہاں پر بیٹھے ہو, آپ اس کمپنی کے اونر ہو, تو آپ کا سٹاف آپ نے بتاؤ یار یہ فلانے صاحب آ رہے ہیں, تو وہ نیچے کھڑے ہو کے آپ سے مجھ سے پوچھے گا یار کہ کون ہے بھائی صاحب آپ؟ نہیں پوچھے گا نا. وہ دروازے ریڈ کارپیٹ بچھا ہوگا میرے لیے, تو وہ جا کے جبرائیل نوک کر رہے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے, اور اندر سے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آئیں, کہہ رہے کون ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, تو وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ تین نہیں پتا کون آ رہے ہیں, کہہ رہے میں جبرائیل ہوں, میرے ساتھ اللہ کے مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تعارف کرا رہے ہیں. یہ 2 چیزیں یہ معاشرت میں سکھا رہا ہے. نمبر 1 اجازت لے کے جانا ہے. واہ, ٹھیک ہے. نمبر 2 اگر اندر سے وہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ کہو تین نہیں پتا کون ہے, اپنا تعارف کرانا ہے. مجھے لوگ میسیجز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, AOA, میں کہتا ہوں کتنے گئے, MA, میں کہا میں نے BA بھی نہیں کیا ہوا. ایک تو سلام کو دعا دینے کو ہم زہر سمجھتے ہیں نا, کہ ہم نے سلام کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دعا ہے ہم نے نہیں دینی. ٹھیک ہے. اچھا بھائی مجھے یاد کرانا, میں آپ کو بتاؤں گا یہ AOA کہاں سے ایجاد ہوا. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی مجھے ایک نئی چیز بڑی بس پتہ چلی ہے ابھی, ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتائی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں ان سے لکھتا ہوں یار اپنا انٹروڈکشن کرائیں. انٹروڈکشن کیا کرنا ہے, بتائیں اپنے کورس کے بارے میں. میں کہتا ہوں سوری میں کورس نہیں بیچتا. ٹھیک ہے, مطلب انٹروڈکشن کرانے کو توہین سمجھا جاتا ہے, اور ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کون سی ہستی بلانے والی, کون سی ہستی جانے والی, اور وہ انٹروڈکشن کرا رہی ہے یار. تو کیا ہم نے معراج کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہے؟ رائٹ. کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. سو یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہمیں اسے وہ تمام علوم, وہ تمام چیزیں. اب آپ ویژولائزیشن کی بات کرو, آج کا سب سے پاورفل کانسیپٹ کیا ہے؟ ویژولائزیشن. ٹھیک ہے نا, لا آف اٹریکشن, یو کین وٹ ایور یو کین پرسیو یو کین اچیو, وٹ ایور یو پرسیو یو کین اچیو. آ جاؤ قرآن اٹھاؤ, میں حدیث پہ بعد میں آؤں گا. کچھ مولوی صاحبان تو پنڈلیاں تک دکھا رہے ہیں آپ کو حوروں کی. ہاں, کیا یہ ویژولائزیشن نہیں ہے؟ اس طرف نہ جائیں. نہیں, میں نے ایگزامپل کے طور پر بات کی کہ ویژولائز کرا رہے ہیں نا, میں نے نیگیٹو سینس میں نہیں کہا, میں سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے تو نہیں بنا کے لائے نا پنڈلیاں. مطلب قرآن اس لیول پہ آپ کو ویژولائز نہیں کرا رہا اتنا. اور دوسری طرف آپ کو جہنم کی وہ ساری کھالیں اتاریں گے اور ہم ان کو عذاب دیں گے, وہ بھی ویژولائز نہیں کرا رہا. تو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ویژولائز جہنم, جاؤ جہنم میں, رائٹ. چوائس آپ پہ چھوڑ ہے قرآن. بٹ ویژولائزیشن, اچھا ویژولائزیشن کا رول یہ ہے کہ آپ کی 5 سینسز آئیڈیلی, لیکن منیمم 3 سینسز آپ کے لازمی
انوالو ہونے چاہیے. تو قرآن آپ کو دکھا رہا ہے, پڑھتے ہو, سنا رہا ہے, اور پھر وہ باقاعدہ سین بنا کے فیل کروا رہا ہے. 3 سینسز منیمم لگ رہی ہیں, عذاب کا مزہ چکھیں گے, 4تھی سینس آ گئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو چمڑی جلائیں گے تو فیلنگ آ گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کو آج کی سائنس نے نکالی ہے. ان لوگوں نے ہمارے قرآن اور یہ صرف قرآن نہیں کر رہا, یہ تمام بیبلیکل بکس میں ہے, یہ میتھڈالوجی تمام بیبلیکل بکس میں ہے. میں نے $5,000-6,000 صرف فیس کے خرچ کر کے امریکہ جا کے یہ سیکھا کہ اس مشین سے اگر بات کرنی ہے تو سٹوری تھراپی میں کرو, میٹافرز میں کرو. قرآن پورا میٹافوریکل ہے, صحیح ہے, بائبل پوری میٹافوریکل ہے, بیبلیکل بکس جتنی ہیں میٹافوریکل ہیں. ٹھیک ہوگی. اب یہ ہم نے یہ ریسرچ نہیں کی, ہم اس میں پڑ گئے کہ جو ہے نا کون کافر اور کون مسلمان ہے. ہم اس کے اوپر ہم نے اینڈ کی ریسرچ کر لی ہے. فرقوں کی بات کرو, فرقوں کے اندر ہم اس میں پڑ گئے. میں جو نان مسلم ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم آپس میں اسی جھگڑے میں پڑے رہے. ہم نے جو کام کرنے والے تھے, جو لرننگز تھیں, ٹھیک ہے, غزوہ بدر میں سے میں نے کیا سیکھنا تھا. اب میں آپ کو غزوہ بدر کی ایک ایسی سیکھ بتانے جا رہا ہوں جو میری آج کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس معاشرے میں سب سے زیادہ غلاظت ہے اس کی وجہ سے. کیا عربوں میں کیا رواج تھا, یا پرانی جگہوں میں کیا رواج تھا کہ جب جنگ ختم ہوتی تھی جو لاشیں ہوتی تھی ان کو میوٹیلیٹ کر دیا جاتا تھا, تباہ و برباد کر دیا, کان کاٹ کے, ناک کاٹ کے جو ہوا. ٹھیک ہو گیا. بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہیں کرنا. کیوں؟ حالانکہ وہ تو کفار کی لاشیں تھیں نا, رائٹ. آج ہم یہی کام اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ویڈیوز بنا بنا کے نہیں کر رہے, اس سے زیادہ گندا کر رہے ہیں. ہم تو ان کی اندر بھی تار تار کر رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ, غزوہ بدر سے کبھی آپ نے یہ سبق سیکھا ہے؟ سو یہ کہنا کہ وہ علوم جو ہیں, یہ علوم آج صرف ان کو ریپر ڈالا گیا ہے. NLP ایک ریپر ہے, سلوا ایک ریپر ہے. یہی بات حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں, یار ساریہ تیرے پیچھے دیکھ فوجیں کھڑی ہیں پہاڑ کے پیچھے مدینہ میں بیٹھے ہوئے, وہ سلوا نہیں ہے. سلوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ حضرت عیسیٰ والا مجھے واقعہ یاد آ گیا. حضرت عیسیٰ جو ہے نا وہ کے زمانے میں جو شاہی طبیب تھا نا ان کا, رومنز کا, اس کا جو آپ سمجھ لو جس طرح وہ محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, تو اس کا جو محمود تھا نا, ایاز تھا نا اس کا, صحیح محمود کا جو ایاز تھا اس کا, وہ بچہ اس کو کوڑ ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اس طبیب کو اس کا کوئی علاج نہیں تھا, اس نے اپنے ہر ٹل لگا لی, نہیں علاج کر سکا. تو اس کو کسی نے کہا کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو کیور اٹ گو اینڈ میٹ جیزس آف نیزرت. ٹھیک ہے, عیسیٰ کو جیزس آف نیزرت کہا جاتا ہے. تو وہ وہاں آیا, آگے اس نے عیسیٰ سے کہا کہ اب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا ہوا تھا. تو اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ ابھی میرے اس کے بچے کا علاج کرو. تو انہوں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں. میں نے کہا نا, تم نہیں جاؤ گے, تم گئے تو میری شان و شوکت ختم ہو جائے گی کہ میں تم سے علاج کروایا. ٹھیک. حضرت عیسیٰ مسکرائے, مسکرا کے انہوں نے انرجی ہیلنگ ہم سے کہتے ہیں, انہوں نے اپنی انرجی سینڈ کی, ہیلنگ کی, اور کہا جا اب تیرا بندہ ٹھیک ہے اللہ کے کرم سے, اللہ کے اذن سے. ڈسٹینس ہیلنگ. ٹھیک ہے. وہ گئے اور وہ وہاں جا کے دیکھا تو وہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, آج ہم ڈسٹینس ہیلنگ کی باتیں کرتے ہیں, یار حضرت عیسیٰ نے کر دی تھی آپ کو. کیا بات ہے, کریکٹ. سو وہ تمام چیزیں دیکھو, ایسا کوئی علم آج نہیں بنا جو میرے رب نے, آپ آج تو ٹینک اس کی توپوں جہازوں کی, فائٹر پلینز کی باتیں کرتے ہو, کیا بتا سکتے ہو فائٹر پلین کا کانسیپٹ سب سے پہلے دنیا نے کب دیکھا؟ نہیں, رائٹ بردر پہلی دفعہ انہوں نے آسمان سے اٹیک کرنے کا کانسیپٹ دنیا میں پہلی دفعہ کب آیا؟ یہ تو پھر وہ ہے نا سورہ فیل والی بات. ابابیل, وہ فائٹر پلین ہے نا یار, بم مارے ہیں انہوں نے نیچے, انہیں کو دیکھ کے خیال آیا کہ وہ یہ بھی کم ہو سکتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. سو دیکھو, میرے اور آپ کے اندر اور ایک جینیس کے, ایک سوچنے والے کے اندر جو فرق ہے نا, وہ کھول آنکھ زمین دیکھتا ہے, فلک دیکھتا ہے, آسمان دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ سیب گرا تو کیوں گرا. ہم کہتے ہیں سیب گرا, پھاڑ کے کھا جاؤ, کسی کا سیب ہے. ہمارے یہاں پتہ کیا مسئلہ ہے, ہمارے یہاں سائنس اور یہ جو دین ہے, ٹھیک ہے, اس کا بہت ویر چلتا ہے آپس میں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے, بالکل رہ جاتی ہے. ہمارے ہاں پہلے تو یہ چیز
بحث چھڑتی ہے حلال ہے کہ حرام ہے، اور میں مان ہی نہیں سکتا آپ سے کسی نے پوچھا نہ ہو کہ سلوا حلال ہے کہ حرام ہے. میرے 2 فتوے لگ رہے ہیں، 2 مزے کی بات. وہ جس میرے اسٹوڈنٹ ہیں ایک مفتی صاحب، انہی کے پاس کسی نے فتوے کے لیے بھیجا تو مجھے فون آیا، کہتے ہیں مفتی علی بھائی آپ کا مجھے فتوے کے لیے آیا کہ یہ حرام پڑھا رہے ہیں. جب تک ہم انڈو نہیں نہ کریں گے ضیاء الحق والی سوچ کو تب تک ہم نے آگے نہیں بڑھنا. میں اس کو تھوڑا سا اور میں اس کو تھوڑا ڈیفائن کرتا ہوں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا میں ان کو سلام کرتا ہوں. اچھا، جو ریبٹل کر رہے ہیں، جو ریبٹل کر رہے ہیں. کیوں؟ بیکاز وہ حق ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا علی تو نہیں فراڈ پڑھا رہا، کیا یہ ہمیں خدا سے دور تو نہیں کر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا حق ہے. وہ یہ جانیں کہ یہ علم مجھے رب کے پاس لے کے جائے گا یا رب سے دور کرے گا. ٹھیک ہے، یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، یہ جاننا ان کے لیے فرض ہے. پر ان چیزوں نے ہمیں اسٹیگننٹ بھی تو کر کے رکھ دیا نا ایک طریقے کے سیکنڈ اسٹیپ کی طرف آ رہا ہوں نا. میں نے بھی جب یہ کورسز کیے تھے میرے بھی ذہن میں یہی کوسچن تھا. اچھا، I did my research and I found out there are certain elements which are not in line with my ideology. For example, universe کا concept. Universe is a creation, not a creator. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی universe is God. میں کہتا ہوں بالکل not God. ہم کب کہتے ہم سے مطلب یہ کہ جو ان علوم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے، تو وہ اور وہی کانسیپٹ آگے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جی یونیورس سے مانگو کائنات تمہیں دے دے گی. ہاں، یہ کتنا سٹلی یہ کانسیپٹ ہمارے مائنڈز میں ڈالا گیا ہے. سوچو، غور کرو. بات تو ٹھیک ہے. The whole world conspires in helping you to achieve it. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. ٹھیک ہے، تو اب میں نے اس کو چیلنج کیا. میں نے کہا یار یہ یونیورس کیسے مجھے دے سکتی ہے، یہ تو میرے سے بھی لوور لیول کی کریشن ہے. دیکھو نا، احسن تکوین میں ہوں نا، یونیورس تو نہیں ہے. نہیں. اور اگر آپ کو ایک اور مزے کی بتاتا ہوں، آپ کو پتا ہے دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا کو بلونگ نہیں کرتی، اتاری گئی ہیں. ایک حجر اسود نہیں. اچھا. جو اس دنیا میں اتاری گئی ہیں، اس دنیا کی نہیں تھی. ایک تو پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہوگی، وہ بھی دنیا. اچھا چلیں آپ بتائیں. انسان اور لوہا، حدید. سورہ حدید پڑھو نا، کیا ٹھیک ہے، ہم نزلنا اتارا گیا. ٹھیک. لوہا زمین کا حصہ نہیں تھا، زمین کی معدنیات میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو سپیریئر ترین کون ہے، انسان اور لوہا. اگر لوہے کے بغیر آپ کوئی عمارت کوئی چیز کھڑی کر سکتے ہو؟ نہیں. تو اللہ نے انسان کو جب اتارا تو اس کے ساتھ اس کو سب سے سپیریئر ہتھیار بھی دے دیے. وہ لوگ جو یہ سوال ریبٹل کا کرتے ہیں نا، وہ اس سوچ کو اس وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ ہمیں کلیئرٹی چاہیے، تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ظاہر ہے بہت لوگ مس لیڈرز ہیں مارکیٹ میں، بے تحاشا مس لیڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی وہ کیا اسے کہتے ہیں، کون سی یار وہ شکتی ہے، اللہ اکبر ان سے نام نکل جاتا ہے، کنڈلینی شکتی. کوئی کنڈلینی شکتی، کوئی کہہ رہا ہے جی سلوا کے تھرو آپ پیسہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بھائی جو کہتے ہیں نا پیسہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اسے پوچھ کے پاس کتنا پیسہ ہے. کیا ہی از دا ریچسٹ مین آف دا ورلڈ؟ کیا بل گیٹ سلوا کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. ہپنوٹسٹ کہتا ہے جی میں تو تمہاری زندگی بدل دوں گا. ہپنوسس کے کورسز میں نا کورس کر ہپنوسس اور اپنی زندگی بدل لو. ٹھیک ہے، خود وہ ڈپریشن میں ہو. میں نے کتنے موٹیویشنل اسپیکر دیکھے ہیں جو خود ان موٹیویٹڈ ہیں، میرے پاس آتے ہیں. ایک میرے پاس آیا، یہ کہنے لگا سر مجھے ہیلپ کر دیں. میں کیا ہوا، میں نام نہیں لوں گا بندے کا. ٹھیک ہے، میں کیا ہوا، کہتا ہے یار اتنا ڈی موٹیویٹڈ ہوں کہ میرے ایک تو مجھے جو ہے نا پورنوگرافی کی لت پڑ گئی ہے. تو میرے پاس کئی دفعہ کلائنٹ آتی ہے نا جب، تو میں اس کا ایکس رے کر رہا ہوتا ہوں اور میں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ گئی. ٹھیک ہے، وہ چینج کا پروسیس شروع ہوتا ہے نا، آئی نیڈ یور ہیلپ. ٹھیک ہے، سب سے ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہے، بیکاز وہ سنی سنائی پڑھی پڑھائی باتیں وہی کر رہا ہے نا، زندگی کے لائف تجربات پہ نہیں بات کر رہا اکثر. ٹھیک. اچھا، اب جو آپ کا اوریجنل کوشچن تھا، میں تھوڑا سا نہیں، کوشچن میرا یہی تھا کہ یہ کہیں آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں ماڈرن سائنسز اور یہ ہماری. تو اب مجھے یہ بتاؤ، جو میں نے آپ کو تھوڑی سی ایگزامپلز دی ہیں، بہت ساری آپ نے ماشاءاللہ. میں نے تو ابھی باڈی لینگویج کی طرف تو گیا ہی نہیں، وہ تو ایک الگ فیلڈ ہی الگ ہے. صحیح. سو ہمارے یہاں نا ایشو وہاں نہیں، آپ کو جو سوال نا کہ ہم حلال حرام کے چکر میں جو پڑ جاتے ہیں، میں حلال حرام کے چکر میں پڑھنا بہت ضروری ہے. آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ایگری ود اٹ، لیکن اس سے آپ کو ایک اپنے ون ونڈو آپریشن سے نہیں پتا کرنا کہ یہ حلال حرام ہے. جو بندہ اس کے اوپر فتویٰ لگا رہا ہے، میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے، جن مفتیان کے پاس اس طرح کے سوالات کے فتوے آئیں کسی بھی حلال حرام کے، اگر وہ علم انہوں نے نہیں لیا، جس بچے کے پاس، جس مفتی کے پاس یہ سوال گیا نا، اس مفتی نے مجھے کال کی. میں اس کو نہیں جانتا ہوں، مجھے نہیں جانتا،
مجھے اس کا میسج آیا, میں نے کال تو آپ کو بتا, میں ان نون نمبر کی نہیں ریسیو کیا, میسج آیا کہ جی میرے پاس یہ فتویٰ آیا آپ کے بارے میں, وہ فتویٰ پڑا ہوا ہے میرے پاس, سوری یہ سوال آیا ہے, اور اس سوال پوچھنے والے نے کہا ہے کہ جی یہ گمراہ کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ نہیں, تو آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے بارے میں ایک فیصلہ دینا ہے میں نے, تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا کرتے ہیں, یہ کیسے حلال ہے, یا اگر نہیں ہے تو آپ کی کیا دلائل. تو میں نے سب سے پہلے اس پر 24 سال کا 23 سال کا بچہ, تبھی وہ اپنے آخری سال میں فارغ و تحصیل ہو رہا ہے, تو وہ دیتے ہیں نا سینئرس کے پاس آتا ہے سوال, تو وہ جونیئرس کہتے ہیں تم ریسرچ کرو, تو وہ ریسرچر تھا اپنے مدرسے کا. تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو سلام کرتا ہوں, اور آپ کے اساتذہ کو بھی ڈبل سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو یہ سکھایا کہ بھائی اگر کوئی چیز آئے تو آنکھیں بند کر کے فتویٰ نہ دے دینا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ میری کوئی تقریباً 2 مہینے میں نے اس کے ساتھ سارا ڈیٹا شیئر کیا, اس کو بتایا سمجھایا, میرے اسٹوڈنٹس اس کی باتیں کرائیں. اس نے مجھے اینڈ میں کہتا ہے جی میں نے جتنا آپ کی ریسرچ کی ہے, مجھے تو اس میں آپ کے جو آپ جس طرح سے پڑھا رہے ہیں مجھے اس میں کوئی حرام نہیں ملا, ہاں مجھے باقی لوگوں کی چیزوں میں حرام نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر سوال پوچھنے والے نے آپ کا اسپیسیفک نام کیوں دیا, میں نے کہا واللہ عالم, میں تو نہیں جا سکتا. پھر میں کہنے لگا کہ میرے ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سوال آیا ہے نا, اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ علم حرام ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ جی جو یہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے دماغ کو پڑھ کے کنٹرول کر سکتے ہیں اس علم کے تھرو, میں نے تو یہ دعویٰ کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے یار. کسی اور نے اگر کیا ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے, رائٹ, اور ہم کر بھی نہیں سکتے. نہیں پاسبل بھی نہیں پاسبل ہی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. وہ یا دیکھو دھندا ہے پر گندا ہے یہ, وہ بیچنے کے لیے. دیکھو میں تو وہ بندہ ہوں فہد, میں اپنے اسٹوڈنٹس چنتا ہوں. مجھے جب لوگ کہتے ہیں نا سر ہم سلوا کرنا ہے, تو میرا پہلا سوال یہ نہیں ہوتا یا پہلا رپلائی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی فیس کتنی ہے. میرا پہلا رپلائی ہوتا ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو سلوا, کوالیفائی کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ مجھے ریزن دو. مجھے پر کئی دفعہ آتا ہے جی میں نے اپنے ہسبینڈ کی ٹول لگانی, میں کہا سوری میں نہیں کرا رہا, جاؤ کسی اور سے کرو. ٹھیک ہے. تو وہ جو انفارچونیٹلی پیسے کے لیے جو بیسیکلی ان کا دین ایمان بن جاتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں لوگوں کو بیچنے کے لیے بتاتے ہیں, اور پھر بعد میں پتہ جواب کیا دیتے ہیں. جب میرے پاس کئی اس طرح کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو لوگوں سے ڈفرینس کر کے نا, میں اصل میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جن صاحبان کے جو ہیں وہ میرے بارے میں تو بڑی یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ آگے وہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 سال ہو گئے ہیں, اچھا اگلا کورس کر لو, ہم نے وہ بھی کر لیا, جس سے اچھا اگلا کورس کر لو. پھر اینڈ میں وہ کہتے ہیں, ایک نے کہنا کہتا ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نا ریاست صحیح نہیں ہے, تم نہیں کر سکتے. صحیح ہے. پھر یہاں ایسے ایسے بھی کٹ ملے ہمارے بن گئے ہیں اس فیلڈ کے کٹ ملے. ٹھیک ہے, میں کٹ ملا سے کہہ رہا ہوں جو مائنڈ سائنسز کے, کہ وہ لوگوں کو یہ جی سلوا جو ہے نا جی 2% اور 3% لوگ کر سکتے ہیں, باقی سارے تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. یار ہیلو, تم نے کیا ہوا ہے, تمہیں پتا بھی ہے. وہ اپنے چینل پہ غلط چیزیں بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں انفارچونیٹلی ہر کوئی جو دکان چلا رہا ہے نا, وہ اپنی دکان کو بیچنے کے لیے کئی بھی غلط سہارے لیتا ہے. میرا اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری آبجیکٹیو سلوا کرانے کا ایک ہے, اور وہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ سے جڑنا ہے تاکہ رب سے جڑو. ٹھیک ہے. اگر باقی جتنی گاڑی ڈھونڈنی ہے, چیز گمی ڈھونڈنی ہے, علاج کرنا ہے, میسج کرنا ہے, یہ سارے سائڈ بینیفٹس ہیں, مل جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس وجہ سے سیکھ رہے ہو, سوری آئی ایم ناٹ گوئنگ. میری آڈینس جو ہے نا اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے میری طرح ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں اروندہ ڈی سلوا کے بھائی کا نام سلوا ہے, انہیں پہلے ہم اگر ذرا بتا دیں تھوڑا سا کہ یہ کیا بلا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں. سلوا از اویکننگ آف یور سکس سینس. اچھا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایکولی چھٹی حص دے کے بھیجا ہوا ہے. 10% لوگ وہ ہیں جن کو ہم سائیککس کہتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں جینیس ہیں. ان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری چھٹی حص بہت اچھی ہے, وہ فوراً چیزوں کو انٹیوشن ان کو بڑی اچھی آ جاتی ہے. انٹیوشن سسٹم ہے نا یہ. ٹھیک ہے. سلوا انٹیوشن ہے. 10% میرے جیسے ہیں جو پڑھ کے یا یوگا کر کے یا میڈیٹیشن کر کے یا کوئی بھی ڈفرینٹ طریقے سے یہ علم سیکھ لیتے ہیں اور اپنے اندر کی اس کو سمجھ لیتے ہیں. 80% وہ ہیں ان کے نہ آنے سے فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بیچارے صرف یہی کہتے رہتے ہیں فراڈ ہے. اینی ویز, تو سلوا سے کا جو مین آبجیکٹیو ہے جو میرا سکھانے کا, وہ ہے رب سے جڑنا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا مجھ پہ اس پہ ایک سوال کسی نے پوچھا کہ جی رب سے جڑنا تو قرآن کیوں نہ پڑھیں, ہم حدیث کیوں نہ پڑھیں. بالکل وہ تو پڑھیں, بڑا ویلڈ کوسچن ہے. بڑا بالکل وہی تو پڑھیں, لیکن آپ کو سائنس کا کیڑا بھی تو ہے نا, تو بھائی ایک دوسرا راستہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے. میں نے دین کو مائنڈ سائنسز کے بعد سمجھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. سمجھنے کی بات کر رہا ہوں, پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ جب میں نے ابھی آپ کو ایگزامپلس دی, میں نے کہا یار یہ معراج میں یہ کیوں ہوا. میں نے باڈی لینگویج پڑھی, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا ہو گئی.
اب آپ کو یار باڈی لینگویج کا ان سے کیا تعلق تھا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ آپ سے پوچھا کہ یہ چیز کیا ہے, ٹھیک ہے. میں کیسے پہ آنے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیوں. آپ نے اللیجیٹیمیٹ ریزنس تو بتا دیں کہ بھائی ہسبینڈ کو تھلے لگانا ہے, وہ چیز ہے. واٹ کوڈ بی دا لیجٹ ریزن؟ کیونکہ ہم تو موٹیویٹ ہوتے ہیں بھائی یار چلو زندگی آسان ہو, پیسے ویسے کمائیں, تو اس میں بری بات تو کوئی نہیں ہے. اس سے آپ پیسے نہیں کما سکتے, میں آپ کو سمپل بتا دوں, اس سے آپ پیسے نہیں کما. سلوا جو ہے نا, دیکھو آپ کو جو بیسک ہے, سب سے پہلے میں فار ایگزامپل میں اپنا سیلف کیور بہت کرتا ہوں اللہ کے اذن سے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی یوز سلوا فار مائی سیلف کیور. میں فزیکل بیماریوں کے لیے, فزیکل بیماریوں کے لیے, پیٹ خراب ہو سلوا کے تھرو الحمدللہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا. ہاں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ یہاں پر ایک بات بڑی مسکنسیپشن ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 100% ہر ایک کا ہی ہونا چاہیے, یہ وہ پھر ریاضت علی گل آ جانی ہے, پریکٹس کی بات ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ خود بندہ اپنے اوپر کرتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. میں اس کو فار ایگزامپل میری بیٹی جو ہے وہ کبھی کبھی اپنا پیپر دیکھتی ہے تو اس کے 70% جو وہ دیکھتی ہے اگلے دن پرچے میں وہی آیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہاں لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں غیب کے علم سے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پرچہ آلریڈی بن چکا ہوا ہے, وہ کوئی غیب نہیں دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں اس کو, یا اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں, اب کسی کی وہ ابھی کل وہ کسی نے بتایا کہ اس کی ایک بک گمی ہوئی تھی 6 مہینے سے, وہ ڈھونڈ نہیں رہا تھا. اس نے سلوا میں جا کے دیکھا, اس کو کونے میں ایک لفافے میں بک نظر آئی. کل ہی میں نے ابھی اپنے اسٹیٹس پہ ڈالا ہوا ہے اس کا ٹیسٹیمونیل, ٹھیک ہے. ناؤ یہ سارے اس کے سائڈ بینیفٹس ہیں. سچا پیار بھی مل سکتا ہے. اور تو یار آج تک کسی نے لگا 4 بچیاں کے بعد بھی نہیں ملتا, 10 بچیاں والی نہیں ملیا, تسی کتنے لب رہے ہو سچا پیار. صحیح ہے, سچا بیکار مل سکتا ہے. اچھا ٹھیک. تو مطلب یہ کہ اس کے نا آپ کی, دیکھو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا مائنڈ کام کیسے کرتا ہے تو ہی آپ اپنے مائنڈ کو سمجھنے کے بعد ہی کوئی اگلا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں. سو فار می اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے خود کو اس لیول پہ جان پاؤ کہ یار کون سی چیز مجھے بودر کر سکتی ہے, کون سی نہیں. ہاں یہ میں کہہ کر دوں, مائنڈ ریڈنگ آپ نہیں کر سکتے, اس کا آبجیکٹیو بھی نہیں ہے. آپ کو ہر مسئلے کا سلوشن بھی نہیں ملے گا. کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جی میری ماں بھی بیمار ہے, میرا باپ بھی بیمار ہے, فلانا بھی ہے, ہم دوائی چھوڑ کے سلوا سے علاج کر دیں. بھائی صاحب سلوا کوئی دو خدا نہیں ہے, کوئی اسباب کی دنیا بنائی ہے میرے رب نے, اسباب سارے پورے کرنے ہیں. میں کہتا ہوں نا, میں پیٹ کے لیے کرتا ہوں تو میں ساتھ اگر مجھے کیلا کھانا تو میں کیلا کھاتا ہوں, میں بیٹھ کے وہ مرغن غذائی نہیں کھاتا کہ اور پیٹ کو خراب کرنا, ٹھیک ہے. تو اسباب آپ نے پورے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو آپ نے پلستر کرانا ہے. سلوا جو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جس نے آگے تک ایکس رے مشین نہ سلوا ٹھیک ہے آلریڈی ٹھیک کر دینی ہے. سو لیکن یہ ایکسپیڈائٹ ضرور کرے گا آپ کی اس کو ہیلنگ کو, ٹھیک ہے. اگین یہ سارے کے سارے سائڈ بینیفٹس ہیں. مین بینیفٹ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے آپ کو جانا تھا نا, میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس میں جو ٹاپ پہ اس نے وہ آخری اسٹیپ کہتا ہے کہ سیلف ایکچوئلائزیشن, ٹھیک ہے. کیا یہ وہی چیز اس کی طرف آپ وہ ٹاپ پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ انسانیت کی معراج ہوتی ہے ایک انڈیویجول اپنے طور پہ بندہ. ایبسلیوٹلی. اچھا, ویری ویل سیڈ. صحیح. چلو اب بتائیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو اس کی تو یار ٹریننگ ہے. اکثر لوگوں کی یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ فری ٹریننگ ہے. بھائی فری کچھ نہیں ہے. نہیں آپ بتا بھی دیں گے ایسے ہوتا ہے تو ہم نے کون سا خود سے پریکٹس کر کے کر لینا, آپ کی ضرورت تو پھر بھی رہے گی ہمیں. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ لوگ مسکنسیپشنز پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ٹریننگ ہے پراپر 16 سے 18 گھنٹے کی ٹریننگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ لائیو کبھی ہو رہی ہو تو لائیو کرتے ہیں, نہیں تو پھر ویڈیوز کے تھرو بھی لوگ کر لیتے ہیں. میرے جو لائیو کلاسز ہوتی ہیں انہیں کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہوتی ہیں میں نے. صحیح ہے. تو وہ ایک پروسیس ہے, اس میں 10 ایکسرسائزز ہیں. ہر ایکسرسائز کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. آئیز کلوز پروسیس ہے. آپ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کی ایکٹیو فیکلٹیز اوپن ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کو سلوا جو اس کا بانی تھا وہ کہتا تھا مائنڈ جمناسٹکس ہے. ہم آپ کے مائنڈ کو جمناسٹک کرنا سکھاتے ہیں, اس کے اینڈ میں آپ کو رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو یہ ایک پوری اسٹرکچرڈ ٹریننگ ہے. مطلب اس حد تک اسٹرکچرڈ ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 16 سے 18 گھنٹے ہیں. نہیں وہ میں تو ایک دن میں بھی 16 گھنٹے دیکھ سکتا ہوں نا. آپ بتائیں. اچھا پریکٹس اس کے بعد پریکٹس ہے. اچھا دیکھ بے شک ون گو میں لو, بے شک ون گو میں دیکھو. میرے پاس ایسے ایگزامپل موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہ شیر کی بچی تھی, وہ بیٹھی, اس نے 16 گھنٹے میں اٹھائے, کورس ختم کیا. اس کے بعد پریکٹس ہے. اصل چیز پریکٹس ہے, کورس نہیں ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ویڈیوز کی ہمیں لائف ٹائم ایکسیس ملے گی. میں کہتا ہوں بھائی آپ نے پریکٹس کر لی ہے, آپ نے ویڈیو زندگی میں, میرے پاس اسٹیٹس ہیں نا کہ میرا کون سا اسٹوڈنٹ ویڈیو دیکھ رہا ہے. الحمدللہ ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں. آج تک کسی نے دوبارہ ویڈیو رپیٹ نہیں کی, ضرورت ہی نہیں پڑتی. بیکاز جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میری یہ فیکلٹی ہے. ہاں آپ کسی کا نقصان کرنے کے لیے ایک دفعہ بھی اس کو یوز کریں گے, آپ ہمیشہ کے لیے یہ پاور لوز کر جائیں گے. یو ول نیور بی ایبل ٹو یوز دیٹ فیکلٹی. یہ ہم انسٹالیشن کرتے ہیں باقاعدہ اس کے.
ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ پورا ایک سائنٹیفک میتھڈالوجی، سائنس ہمیں چاہیے نا سائنٹیفک میتھڈالوجی کے تھرو. یہ ایک شارٹ کٹ ہے بجائے اس کہ آپ 10 سال کی اور پھر یہ پرماننٹ رہ جاتا ہے انسان پریکٹس کے اوپر. آپ پرماننٹ پریکٹس نہیں کریں گے، دیکھو کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے نا. آپ دانت صاف نہ کریں، آپ نے دانت وائٹنگ کروا کے آئے ہو ٹیتھ وائٹنگ، فزیکل چیز سے نہ کمپیئر. میں تو فزیکل کے حساب سے کمپیئر کروں گا نا. آپ اگر اس کو روز برش نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی دانت گندے ہو جائیں گے نا. تو یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں، یا کرکٹر ہے، اگر آپ کی وہ اسکل، آپ کیوں کرکٹر جو ہے وہ چھکے مار کی پریکٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بالر بار بار بالنگ کراتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پریکٹس ہی کرنی ہے ڈیلی، اور 5 منٹ ڈیلی ہے یار، زیادہ پریکٹس بھی نہیں چاہیے. 5 منٹ. NLP اس سے کس طرح سے ڈفرینٹ؟ NLP ٹوٹلی ڈفرینٹ سائنس. NLP جو ہے وہ دیکھو، ابھی آپ نے یہ پین یوں ہلایا ہے نا، ہاں رائٹ، یہ ایک پروگرام ہے جو آپ نے کیا. اب اس پروگرام کے پیچھے آپ کے مائنڈ میں ایک لینگویج چلی کہ یار تم نے اپنی بات کو نا یوں کرنے کے لیے پین کو یوں ہلانا ہے. ٹھیک ہے. وہ چلی کہاں؟ دماغ میں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ٹھیک ہے. اگر یہ پین ہلانا، اب فار ایگزامپل آپ نے یہ پین ہلایا تھا، یہ نکل کے میری آنکھ میں خدا نخواستہ لگ جاتا، تو یہ نقصان دہ تھا نا. بالکل. تو اس پروگرام کو چینج کون کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہو، رائٹ. سو یہ ابیلٹی پہلے تو کہ یار میں نے اس پروگرام کو چینج کیسے کرنا ہے. مطلب آپ کو اگر میں اپنی زندگی کی لرننگس کی سمری بتاؤں نا، کیونکہ میں اب صرف 3 کورسز پڑھاتا ہوں میجر، 3 موڈیلٹیز پہ کام کرتا ہوں. کورسز نہیں کہوں گا، موڈیلٹیز کہوں گا. سلوا، NLP اینڈ باڈی لینگویج. ٹھیک ہے. سلوا ٹاٹ می ہو ایم آئی، میں ہوں کون، میرے میں کیا طاقتیں ہیں. باڈی لینگویج ٹاٹ می ہاؤ ٹو انٹرپریٹ مائی ایموشنز اینڈ ادرز ایموشنز، اپنے جذبات اور دوسرے کے جذبات کو پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ مائنڈ ریڈنگ، تو میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی یہ مائنڈ ریڈنگ کوئی ایک کورس کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. NLP نے مجھے سکھایا کہ خود کو بھی جان لیا تو نے، تجھے پتا تیرے میں کیا طاقتیں ہیں، تو نے ایموشنز بھی پڑھنے اور سمجھنے شروع کر دیے، اب ان کو مینیج کیسے کرنا. NLP از دی سائنس آف مینجمنٹ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ کے فوبیاز ہیں، فیئرز ہیں. ہمارا NLP جب سے مشہور ہونے کی ایک وجہ تھی فاسٹ فوبیا کی، اور یوں کر کے فوبیا ختم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. ہاں 100%. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو فوبیا میں فرق کیا ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے 6 مہینے کے سیشن دیتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیکنیکلی ہر ایک کری، میں جنرل ٹرم میں بات کر رہا ہوں اس وقت، کہ جی اگر چھپکلی کا فوبیا تو جب تک آپ چھپکلی کو چومے نہیں کریں گے نا آپ کا فوبیا ختم نہیں ہوگا. NLP کہتی ہے کو ایگزسٹ کریں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. چھپکلی بھی آ رہی ہے، آپ بھی آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، چل گیا بیٹھی ہوئی. تو جب وہ کو ایگزسٹنس آ جائے گی تو آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. سو سب سے زیادہ NLP کے مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی. سو NLP از اے ڈفرنٹ سائنس، باڈی لینگویج از اے ڈفرنٹ سائنس، سلوا از اے ڈفرنٹ سائنس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے لائف کوچنگ ہے، پھر اور بہت ساری چیزیں اس میں آگے آ جاتی ہیں، ہپنوسس ہے، اور بھی بہت ساری اس میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. باڈی لینگویج کو بھی آپ سمجھتے ہیں؟ باڈی لینگویج پوری پراپر سائنس ہے یار. کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ چلیں آپ مجھے بتائیں، میری باڈی لینگویج میں کوئی فلا نظر آتا ہے، یا کیا ایسے پتے ہیں جو میں اس وقت بکھیر کے بیٹھا ہوں اور آپ کو پتہ چل رہے ہیں؟ آپ نا شادی شدہ ہو نا؟ الحمدللہ. بڈی لینگویج سمجھیے؟ نہیں، وہ تو میرے ساتھ ایک دفعہ یہ کورس میں ہوا، میں کہا سر میں نے بڈی لینگویج کا کورس کرنا ہے. میں نے کہا یار بڈی لینگویج تو میں بھی نہیں آتی، مجھے سکھا دے بھائی، مجھے یہ کورس کرا دے. تو اینی ویز دیکھو، میں نا ایک آپ کے آڈینس کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں. چھوڑو پڑے کہ کیوں پڑھنی ہے، میں نے آپ کی باڈی کو کیا ریڈ کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. ایمی کڈی ایک ریسرچر ہے ہارورڈ کی. ہمارے ڈپریشن، انگزائٹی کے بہت سارے جو کیسز ہیں نا، ان کی ایک بہت بڑی ریزن کیا ہے کہ وہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں اپنی باڈی کو رکھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریسرچ ہے، ٹیڈ ٹاک پڑی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کندھے جھکنے اور کندھے اٹھنے سے آپ کی باڈی میں زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر کی ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے آگے ایک صحابی جا رہے تھے، تو آپ نے ان کو نا پیچھے سے کمر پہ مارا مکہ کہ وہ ایک گندے اوپر کر، تجھے نہیں پتا اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ شولڈر ڈروپنگ اینڈ شولڈر اپ لفٹنگ. ٹھیک ہے. دیکھو بہترین، دنیا کی سب سے بہترین جو انسان ہے وہ کون تھے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اتنی کریٹیکل ہے سمجھنی، صحیح ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے کبھی نیگیٹو نہیں دیکھا، ہمیشہ ہر بات پازیٹیو ہوتی تھی، ہر بات میں پازیٹیوٹی نکالتے تھے. صحیح ہے. اس کو ہم NLP کی زبان میں کہتے ہیں ریفریمنگ. صحیح. ٹھیک ہے.
تو اس پازیٹیوٹی کے لیے، پازیٹیو ہارمونس کی پروڈکشن کے لیے، سوائے میرے رب کے آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کبھی نہیں جھکتے تھے، سر کبھی نہیں جھکتا تھا. اب یہ باڈی لینگویج سائنس میں ہم پڑھاتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو اپلفٹ، اف یو وانٹ ٹو اپلفٹ یور شولڈر شوڈ بی اسٹریٹنڈ اپ، ناٹ. اچھا ہاں، اگر آپ کے ناک جو ہے، گردن جو ہے وہ کالر سے ٹچ ہو گئی ہے نا، تو یہ کبر ہے. گبر کیا ہوتا ہے؟ کبر، پرائڈ، اچھا تکبر. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. باڈی لینگویج میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دس از پرائڈ، ڈونٹ ڈو دس، اٹس اے نیگیٹو وے آف لوکنگ ایٹ. ٹھیک ہے، سو یہ بیسیکلی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. مثلاً ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں یار آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں. باڈی لینگویج کی سائنس کہتی ہے نیور ایور کال پیپل ود دس فنگر پوائنٹنگ، پورے ہاتھ سے اشارہ. دس از سبلیمنل تھریٹ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کو انگلی سے نہیں بلاتے دیکھا، وہ ہمیشہ یوں بلایا کرتے تھے. انگلی کب اٹھاتے تھے؟ تحیات میں، جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ان کو کیسے یوز کر رہے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک، صحیح ہے. اچھا علی بھائی، اپنے اوپر تو بندہ چلیں کام کر لیتا ہے، میں اپنے آپ کو سگنلز بھی دوں، اپنی ہیلنگ بھی کروں، لیکن ایک انسان کا دوسرے انسان پہ انفلوئنس ہونا، یہ چیز کوئی خاص میڈیم تو ہونا چاہیے نا جس سے چیز ٹرانسفر ہو. میں ریکی وغیرہ جیسی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، کسی کے لیے ریکی کرتا ہے اس کا دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ فائبر پہ بھی لوگ بیچ رہے ہیں یہ سروسز. فہد، میری ریکی کے ساتھ میں نے نا بہت عرصہ پہلے یہ چھوڑ دیا تھا فیلڈ. میری ریکی کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ریکی کی روٹس یونیورس سے باہر نہیں ہے، وہ مخلوق سے مانگنے کا علم ہے. اوکے، میں کرتا تو ہر کام اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، چاہے مخلوق سے مانگو آپ. میں آپ کو کہوں ایک گلاس پکڑا دیں، آپ مجھے دے دیں، تو میں نے مخلوق سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی نا آپ کو کرنے کی. تو یہ ریکی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، وہ کبھی پھر اس پہ الگ ایک پوری پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اس ٹاپک پہ. جنرلی بتائیں پھر کہاں کرتے ہیں آپ ان سے ملے ہوئے ہو، میرے دوست جو کرنل، آپ ان کا پوڈ کاسٹ بھی کرنل صاحب، ٹھیک ہے، اشفاق صاحب، وہ ماسٹر رہ چکے ہیں ریکی کے، وہ بھی چھوڑ چکے ہیں اسی وجہ سے. اچھا، ہاں، وہ آپ کو بتائیں گے پوری ڈیٹیل کی. یہ حرام ہے. دیکھو، حرام اور حلال کا جو ڈفرنس ہے نا، وہ ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا سمجھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، انیتھیکل ہے. میں اس کو لیٹس لیو اٹ. چلیں ٹھیک ہے. I don't advertise it, I don't promote it, I don't advise it. Let me put it this way. صحیح ہے. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ انرجی ہیلنگ، ہاں انرجی ہیلنگ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب میں ریکی ہے، وہ تیلی پیتھی ہے، یہ سب نا، یہ لوگوں نے ریپرز ڈالے ہوئے ہیں. ٹیلی پیتھی کو بھی نہیں مانتے آپ؟ چلو ماننا تو کیا، میں مسلمان کرنا تو میں تو ایک ماننے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں نا، وہ ڈرامے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو ناولوں سے نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیلی پیتھی تو کچھ سائنس، مجھے بتاؤ. اچھا یار، اگر ٹیلی پیتھی اتنے اسٹرانگ ہے نا ٹیلی پیتھی والے، یار بش کو کہو یہ انسان کا بچہ، اس کو ٹرمپ سے کہو انسان کا بچہ بن جائے، ٹیلی پیتھی اس کو میسج کرو. صحیح ہے، کرو نا. ٹھیک ہے. نہیں کرے گا نا، نہیں کرے گا. ٹھیک. دیکھو یار، یہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہیومن لمیٹیشنس کو ایکسٹراپولیٹ نہ کرو. ٹھیک ہے، میسیجنگ کرنی ہے، ہم ایل پی سلوا میں بھی میسیجنگ کرتے ہیں، ویری ویری پاورفل. ٹھیک ہے، لیکن ہم کیونکہ ہمیں یہی ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے وہ استاد جو یہ بتایا کہ تسی تو میسیج کر کے اپنا محبوب قدموں میں لے آؤ گے، تو وہ کہیں یار تیلی پیتھی کرنی ہے. میں صحیح ہے. اچھا ایک پروسیس اور مجھے ذرا سمجھائیں. یہ انسٹاگرام پہ ہیں کچھ لوگ، وہ ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام بتا دیتے ہیں، اے ٹی ایم کا پن کوڈ بتا دیتے ہیں. انسٹاگرام پہ نہیں، وہ ہر جگہ بیٹھے، ہر جگہ پہ. پاکستان میں بھی ایک آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے ان کے ساتھ لائیو کیا؟ نہیں، میں نے میسیج کیے، مجھے نہیں ملے. پھر مجھے آپ ٹی وی پہ ہونے والی چیزیں مت دکھاؤ، یہ سب ڈرامے ہیں، یہ سائیکولوجیکل ٹرکس ہیں. اچھا، یہ جادوگر ہیں، یعنی وہ میجیشینز ہیں جنہوں نے سائیکالوجی تھوڑی سی سمجھ لی ہے. اس کے زیادہ کچھ نہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کوئی اکثر ان میں سے جو ہیں وہ ہوتے ہیں اپنے کیا سے کہتے ہیں، وہ جس کی آپ ٹی وی والے کی بات کر رہے ہو نا، اس کا استاد جو ہے وہ میرا دوست بھی ہے، میرا مرید بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ وہ بھی بتاتا رہتا ہے کہ علی بھائی یہ ساری ٹرکیں مجھ سے سیکھی ہیں، مجھے مارکیٹ نہیں کرنا آتا تھا اپنے آپ کو، اس نے مارکیٹ اچھا کر لیا. ٹھیک ہے. سو وہ جو آپ جو انڈیا والی لڑکی بڑی مشہور ہے، ہاں وہ چھوٹے سے قد کی، کیا نام ہے اس کا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سہانی میں خیال نام. ہاں، سہانی شاہ. ہاں، وہ خود کہتی ہے کہ آئی ایم ریفائنڈ میجیشین. یہ سب میجک ٹرکس ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایلوژن ہے، نظر کا دھوکہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہاں میجیشین ہے ہی تب جب وہ ایکسپرٹ ہے.
ہے نا. آپ کو پتا ہے, چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ کو پتا ہے یہ جو میجیشین اپنے آپ کو کاٹتا ہے, جس میں آپ نے دیکھا وہ آ رہا آتا ہے, وہ تو سارے پراپس ہیں اور لیکن لوگ بڑے عرصے تک یہی مانتے رہے نا کہ یہ فیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک جو تھا وہ دانا اس نے نکالا, وہ بچہ تھا, اس نے ایک کالا ڈاٹ جو ہے وہ نکال کے کبھی کہیں پھینک دیتا ہے, کبھی کہیں پھینک دیتا ہے, وہ پورے کا پورا ایکسپوز کیا کسی نے کہ وہ کیسے کر رہا ہے. تو مطلب یہ ساری ٹیکنیکس ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پن کوڈ کے لیے کیا کرتا ہے وہ, اسے کون ہے مجھ سے بات کیے بغیر میرا پن کوڈ بتا سکتا ہے؟ پتا نہیں بتاتا. وہ کیا کرتے ہیں, کیلکولیٹر دیتے ہیں آپ کو جس پہ پن کوڈ ٹائپ کر لیں, وہ سافٹ ویئر ہے, آپ اپنے کیلکولیٹر میں ڈالو, وہ لگے گا کہ ایکچولی فون کا کیلکولیٹر ہے. اچھا. لیکن اس میں آپ کی پچھلی ساری چیزیں سیو ہوئی ہوتی ہیں. ایک تو میں نے ایسا بندہ دیکھا جس نے اپنی اسکرین پہ پتہ نہیں کیا لگایا تھا, جس بٹن کو آپ ٹچ کرتے ہیں نا اس اسکرین پہ نشان فنگر پرنٹ رہ جاتا ہے. یہ مطلب اتنے سارے ڈرامے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یار. اگر یہ اتنے ہیں, ان سے کو یار مجھے یہاں بیٹھ کے ٹرمپ کا پن کوڈ لا کے دے دو یار. سو یار بات یہ ہے کہ میرے نانا اللہ ان کے درجات بلند کریں کہا کرتے تھے, بیوقوف بننے والے ہونے چاہیے, بنانے والے بہت ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں نا, ہم ویسے ہی مطلب وہ امپریس ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے. ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار ہوئے پتہ نہیں اس کے بعد کیا. مجھے لوگ کئی دفعہ, میں ایک بات بتاؤں فہد, بہت مشکل ہے. سب سے بڑا حملہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب لوگ کہتے ہیں سر آپ کی تو کیا ہی بات ہے. بہت خطرناک حملہ ہے. تب مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تب خود کو کنٹرول کرنا, پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے. چڑھتی ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, چڑھتی ہے دماغ کو. الحمدللہ میں بڑا آزاد ہو گیا اس چیز سے. الحمدللہ میں بھی الحمدللہ مجھ پہ اثر نہیں ہوتی تعریف, بالکل نہیں ہو رہی. وہ میرے دوست ہیں, ہمارے مفتی جنید صاحب, ان کے استاد جی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا استاد جی میں یوں سوشل میڈیا پہ آتا ہوں, لوگ دیکھتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا سب جھوٹے ہیں. جو بد تعریفی کرتا ہے وہ تو جھوٹا ہے ہی ہے, جو تعریف کرتا ہے وہ اس سے بڑا جھوٹا ہے. صحیح بات, کیونکہ وہ خوشامد کر رہا تھا. خوشامد جھوٹ ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے. سو یہ دیکھو یار فہد, میں ایک بات کو بات بتاؤں, میرے لگتا ہے کہ میری ڈیوٹی میرے رب نے متھ بریکنگ کی لگائی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ راستہ, ہر وہ طریقہ, ہر وہ چیز جو مجھے کہیں سے بھی, کیونکہ رب سب کچھ معاف کرے گا, شرک معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ ہے اس کے ساتھ. مطلب وہ تو نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم. تو وہ مجھے وہ لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو مجھے ذرا سا بھی اس کی طرف, وہ جو آپ نے حلال حرام والی بات کی تھی نا, اس کی طرف لے کر جا رہی ہے نا, مجھے اس سے بچنا ہے یار. صحیح. میں اسی لیے ہر ایک سے کہتا ہوں مجھ سے نہ جڑو. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, لیڈر کی کوالٹیز میں کمال کوالٹی بتاؤں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو لیڈر ٹیچر کی کوالٹی میں نے سیکھی, ایک اچھے استاد کی کوالٹی. ٹھیک ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ٹھیک ہے, کیا آپ نے سیرہ میں کہیں یہ پڑھا ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو یا کسی کو اپنے ساتھ لگایا ہو؟ کیا وہ لوگ, تھینک یو بیٹا, کیا وہ اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرتے تھے؟ معاملات میں تو نہیں, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہ بھی میرے سے دور ہوئے تو تم ختم ہو جاؤ گے, نعوذ باللہ. کبھی ایسی کوئی چیز سنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیار کرتے تھے اور تیار کر کے انڈیپینڈنٹ کرتے تھے کہ جاؤ آن یور اون, وہاں جا کے تبلیغ کرو, ادھر جو بھی کرنا ہے. قاضی بن کے جا رہے ہو تو اپنا فیصلہ اینڈ میں خود کرو. رائٹ. ابو ایوب انصاری استنبول میں دفن ہے, کریکٹ, ورنہ ان کے تو وہ گھر آ کے ٹھہرے تھے نا اونٹنی کی. آج مجھے یہ بتاؤ کون سا ایسا ٹرینر ہے, کون سا ایسا لیڈر ہے, کون سا ایسا پیر ہے, کون سا ایسا وہ ہے جو بڑا بندہ ہے, ٹھیک ہے, انفلوئنسر ہے, جو لوگوں کو اپنے سے ڈیٹیچ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. مجھے فالو کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. ہر ایک اٹیچ کرتا ہے, ہر بندہ. الحمدللہ سبحان الحمدللہ. فہد ہاں, میں نے کبھی کہیں پر چینل میں ایک ویڈیو میں نہیں کہا کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کرو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کے معاملے میں آتا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں مجھ سے سیکھ لیا ہے, بیکم اے بیٹر ورژن آف یو, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بیکم اے پور کاپی آف می. صحیح. ٹھیک ہے. جاؤ اب تم آزاد ہو, انڈیپینڈنٹ ہو, تمہارے کورسز ختم ہیں, مجھے اور نہیں چاہیے. پیسے کسی کو برے نہیں لگتے ہیں. اچھا, میں جتنا ان کو توڑتا ہوں اتنے وہ میرے ساتھ جڑتے ہیں. پھر وہ ماں ہے تو بیٹے کو لے آتی ہے, بیٹا آ جاتا ہے, بیٹی آ جاتی ہے, شوہر آ جاتے ہیں, مطلب وہ الحمدللہ بڑھتا ہے, وہ میرے فیملی بن جاتے ہیں سارے. ٹھیک. یہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میگنیٹ تھے, میگنیٹ ہیں اور میگنیٹ رہیں گے. ہم ان سے جڑنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنا وہ ہمیں دے کے آگے, انہوں نے سب کچھ دے دیا نا, معاشرت سے مباشرت تک سب دے دیا انہوں نے. صحیح. ٹھیک.
پھر بھی اب نالج تو میرے پاس آ گیا نا, اب مجھے ان کا جڑنے کی کیا ضرورت تھی. صحیح بات. لیکن وہ جو درد ان کے اندر تھا, وہ جو پیار ان کے اندر تھا, وہ جو قیامت والے دن وہ سجدے, مجھے سب سے بڑا خوف پتہ فات کس بات سے آتا ہے, اپنے آپ سے مجھے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے میرے کہ کہیں میری وجہ سے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا نہ ہو جائے قیامت والے دن. اللہ, کبھی یہ سوچیے, یہ بات, یہ سوچ مجھے ہلا دیتی ہے کہ وہ اتنا شفیق انسان, اتنا محبوب, اتنا پیار کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میری وجہ سے کہیں ان کو وہ تکلیف نہ ہو جائے. سو یہ جو چیز ہے نا, یہ کانسیپٹ, ہم نے کوئی بھی چیز کرنی ہے, میری پلیز ایک بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے سب سے, آپ سیرہ کے ان پہلوؤں کو بھی ایکسپلور کرو کہ استاد اچھا وہ نہیں ہے جو حاضری کے خوف پہ بچوں کو کلاس میں بٹھائے. استاد اچھا وہ ہے کہ بچے کہیں اس کی کلاس نہیں چھوڑنی, اور جتنی مرضی اٹینڈ کرو. کیا بات, ٹھیک ہے. استاد اچھا وہ نہیں ہے کہ یا لیڈر یا اچھا وہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ لوگ مجبوری میں آ کے لگے ہوئے ہیں. لیڈر اچھا وہ ہے کہ جس کے لیے لوگ جان دینا چاہتے ہیں, اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ہے لیڈر, باقی ڈیلر ہے. صحیح, بڑی سمپل. بہترین. کو فائنل میسج دیں سر. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن. ایڈ کر دوں اپنا فلیور, کھوتے اپراتے. مجھے اس سے اچھا فائنل میسج ملتا ہی نہیں ہے یار. ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو میں یہ کہوں گا یار, علم ضرور حاصل کرو, تعلیم امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی, تعلیم لو, تعلیم ایک چابی ہے دروازہ کھولنے کی, لیکن علم ضرور لو. علم میں تربیت بھی شامل ہے, تعلیم میں تربیت نہیں ہے. صحیح, یہ میرا ایک میسج. زبردست. آپ کی طرح میرے ایک اور دوست ہیں, وہ جگہ جگہ جاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار سب کو معاف کر دو. میں نے کہا یہ کیوں ہر وقت یہ کام کرتا رہتا ہے؟ کہتے میں نہیں چاہتا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوڑیں لگیں کہ میرے داڑھی کو ہاتھ لگائے کہیں اس کو معاف کر دے, اس کو معاف کر دے, اس کو معاف کر دے. تو میں اپنے نبی کی دوڑیں جو ہیں نا وہ بچا رہا ہوں. جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے نا, آپ کے اندر کورٹیسول لیول اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بہت ساری بیماریوں کا جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے. تو فائنل میری طرف سے یہ یار کہ لیٹ اٹ گو. میرے خیال میں معاف کر دینا نا سر ٹوٹلی ایک سیلف سینٹرڈ قسم کا کام ہے, انسان کو اپنے لیے کر دینا چاہیے. لیٹ اٹ گو. دیٹ سیڈ اپنا بہت خیال رکھیے گا علی بھائی, بہت شکریہ سر. تھینک یو.